ہاں یہ آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد اپنے پیچھے چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے. ان میں بہترین چیزیں کیا ہیں؟ 3 چیزیں. پہلے ہم نے زیادہ چیزیں پڑھی ہیں, یہ حصر نہیں ہے کہ صرف 3 چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں اور بھی ہیں. ایک مثال دی ہے, ان میں سے کیا؟ نیک اولاد, جو انسان کے حق میں دعا کرے. نیک اولاد, بندہ مر جاتا ہے, نیک اولاد دعا کرتی, یا اللہ میرے ابا کو جنت دے دے, یا اللہ میرے ابا کو جنت دے. اللہ جنت دیتا ہے, کیوں نہیں؟ اللہ تو ایمان والے کی اولاد کی آواز کو سنتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربانی فرمائے. ہمارے حضرت, وہ پرانی بات ہے تو وہ اس وقت فتویٰ نویسی کرتے تو ایک آدمی آ گیا, وہ کہنے لگا جناب میرا بچہ ہے, میرا بیٹا ہے, جوان ہے, میں نے اسے پڑھایا ہے. اب وہ میرے مربع ہیں 2 شاید, وہ ایک کہتا ہے میرے ابا میرے نام کر دے سارے. میں نے کہا تیرے دوسرے بھائی بھی ہیں, تیری بہنیں بھی ہیں, شادی ہے, مجھے نہیں پتا, کر دے میرے نام. اب میں اس سے بڑا تنگ ہوں, مجھے روزانہ وہ دھمکیاں دیتا ہے, یہ کرتا ہے. تو انہوں نے اسے مسئلہ سمجھایا, ایسا نہ شریعت میں مسئلہ ہے, نہ کوئی ملکی قانون ہے, کس کی زندگی میں کوئی اس کا زبردستی کو اس کا مال نہیں چھین سکتا. اسے سمجھایا. پھر آخر میں اسے کہنے لگے مجھے یہ بتا کہ کیا تیرا یہ بیٹا تیرے لیے بعد میں دعا کرے گا مرنے کے بعد؟ کہتا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جب مجھے مارنے کے لیے تیار ہے, مرنے کے بعد کیا دعا کرے گا؟ فرمایا اگر اسی بیٹے کو تو نے کچھ دین پڑھایا ہوتا, کچھ اچھی باتیں سکھائی ہوتی, تو تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے ہاتھ بھی تو اٹھا لیتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے, یا اللہ نیک اولاد دے دے. یہ نیک اولاد انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے, وہ اس کے لیے دعا مانگتی ہے. انسان کو اللہ دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, وہ اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, یا اللہ اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما, بختوں والی اولاد عطا فرما. انسان اللہ سے دعا مانگے, دعا مانگنے میں کیا حرج ہے؟ دعا اللہ سے مانگنی ہے, دینا نہ دینا اس کا فیصلہ ہے. لیکن اگر کوئی دعا مانگتا رہتا ہے, رب کوئی نہ کوئی پھر ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ اس کے بعد اسے کوئی یاد کرتا رہتا ہے. جب یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے, رب تعالیٰ اس کے قبر میں درجات بلند فرماتا ہے. بندہ مر جاتا ہے, اولاد کہتی یا اللہ میرے ابا کی مغفرت کر دے, یا اللہ میرے باپ پر مہربانی کر دے. کوئی کلمہ شریف پڑھا, باپ یاد آ گیا, یا اللہ اس کلمہ شریف کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دے. باپ یہاں ہے, جنت میں درجہ بلند ہو گیا. یا اللہ میں نے کوئی تسبیح نہیں پھیری, یا اللہ میں نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا, میں نے سجدہ نہیں کیا, یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ آواز آتی ہے تیرا بیٹا تیرے لیے دعا مانگ رہا ہے, تیری اولاد تیرے لیے دعا مانگ رہی ہے. تو آئیے اور نیک اولاد کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح دوست بھی مانگتے ہیں, نیک اور صالح دوست مانگتے ہیں. اللہ والے سے دوستی کرتے ہیں, کسی نیک آدمی سے تعلق قائم کرتے ہیں. کسی نے کہا او یہ نیک آدمی کس سے تو دوستی کرتا, یہ تیرے لیے تو بہت بڑا انعام ہے. کیوں کہ جب تو منو مٹی کے نیچے ہوگا, تیری اولاد تیرے پیسے کے تقسیم میں لڑ رہی ہوگی, لیکن تیرا دوست تیرے لیے تنہائی میں بیٹھا رو کے دعائیں مانگ رہا ہوگا. تو آئیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں, یا اللہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب تو پیدا کر دے کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے لیے دعا مانگے. ایک نیک اولاد اللہ سے مانگتے ہیں, اور دوسرا صدقہ جاریہ, کوئی مال اللہ کے رستے میں دے گیا, اس کے بعد وہ اس کا پر عمل ہوتا رہا, اللہ تعالیٰ اس سے اس کا درجہ بلند فرماتا رہتا ہے. علم جس پر اس کے مرنے کے بعد عمل ہوتا رہا, اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے درجے بلند فرماتا رہتا ہے. تو رب تعالیٰ قبر میں بھی درجے بلند فرماتا ہے. مرنے کے بعد یہ اعمال کرنے ہیں, ہم نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ کے جانی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے یا اللہ ہمیں یہ چیزیں چھوڑ کے جانے کی توفیق دے. یہ نہیں کہ ابا مر گیا تو اتنی جائیداد چھوڑ گیا, نہیں, بلکہ ابا مر گیا تو یہ نیک اولاد چھوڑ گیا, صدقہ جاریہ چھوڑ گیا, علم چھوڑ گیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی. علم پر عمل کرنے والے کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے اتنا اس کو بھی ملتا ہے جس نے علم سکھایا. معاذ بن انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من علم علم فلاح اجر من عامل به لا ينقص من اجر العامل. سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کسی کو علم سکھایا تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے اس علم پر عمل کرنے والے کے برابر
اور عمل کرنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ہاں، جس نے کسی کو علم سکھایا تو اس کا اجر و ثواب ہے جتنا اس پر کسی نے عمل کیا، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہاں، میں کہتا ہوں پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ واللہ اکبر۔ اب یہ سبحان اللہ ہے، اللہ کا وعدہ ایک درخت۔ سبحان اللہ کہنے والے کو اللہ جنت میں کیا کہتا ہے؟ ایک درخت۔ اور جس نے کسی کو سکھایا اس نے پڑھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو پڑھنے والا ہے اس کو ایک درخت اور پڑھانے والے کو بھی اس کے مثل ایک درخت، لیکن اس کے اپنے درخت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب آپ کتنے سو بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے اللہ کے وعدے کے مطابق یہ سارے کے سارے مجھے مل گئے جی۔ اور پھر بات یہیں تک نہیں، جو علم مجھے کسی نے سکھایا ہے اس کو بھی مل گیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نبی نے ہمیں یہ دین سکھایا ہے یہ اجر و ثواب وہاں تک بھی جاتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو مسلسل ترقی پذیر ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا کوئی بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو سرکار دو عالم کے درجات خود بخود بلند ہوتے جاتے ہیں اور سرکار خوش ہوتے ہیں۔ آئیے نیکی کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، رب کا ذکر کیجئے۔ رب کا ذکر کرنے سے اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، نیلے سبز گنبد والا راضی ہو جاتا ہے، سبز گنبد والے راضی ہو جاتے ہیں۔ آئیے ان کو خوش کرتے ہیں، جو آپ کو خوش کرتا اس کی جھولی سدا بری رہتی ہے۔ چلیں جی۔ علم افضل ہے، بہتر دین گناہوں سے بچنا ہے۔ عن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل العلم خیر من فضل العبادہ وخیر دینکم الورع۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت بہتر ہے عبادت کی فضیلت سے، اور تمہارا بہتر دین ورع یعنی گناہوں سے بچنا ہے۔ علم کی فضیلت عبادت، ایک صرف عبادت کرتا ہے، دوسرا علم کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ تو علم کی نشر و اشاعت کرنے والا عبادت والے سے بڑھ جاتا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک آدمی ہے وہ علم وہ صرف عبادت کرتا ہے، اور ایک آدمی دوسرے کو وہ عبادت کا طریقہ سکھاتا بھی ہے، تو اب اللہ کا کیا کرم ہوگا؟ وہ سکھانے والے کا اجر بڑھ جائے گا، سکھانے والے کا اجر بڑھ جائے گا۔ ایک آدمی صرف خود پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایک دوسرے کو بھی سکھاتا ہے، ساتھ خود بھی پڑھتا ہے دوسرے کو بھی سکھاتا ہے، تو اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ اس کا اجر، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور دوسرا خود نماز پڑھتا ہے، دوسرے کو نماز سکھاتا ہے۔ ایک آدمی کلمہ شریف پڑھتا ہے، دوسرا کلمہ شریف کسی کو سکھاتا ہے۔ ایک آدمی درود پاک پڑھتا ہے، دوسرا کسی کو بھی درود پاک سکھاتا ہے، تو جو سکھانے والا ہے اس کا درجہ جو ہے بہرحال افضل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ چراغ بننے کی توفیق عطا فرمائے جو تاریک دلوں کو منور کر دیتا ہے، وہ روشنی بننے کی توفیق عطا فرمائے جس سے دل کے ظلمت خانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بقع انوار بنائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ارشادات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل
یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعواته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل جاءت لدعواته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی درخت کو بلاتے تو درخت سجدہ کرتے ہوئے، قدم تو نہیں ہوتے تھے اس کے، لیکن سجدہ کرتے ہوئے وہ سرکار کی بارگاہ میں آ جاتا. جاءت لدعواته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اے اللہ ارحم الراحمین اپنی رحمت اور لطف و کرم سے مالا مال فرما، دین و ایمان سلامت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کا دونوں جہاں میں بھلا فرما. صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.